الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود علماء اکرام، خطیب اہل سنت، دیگر احباب، مہمانان گرامی اور شرکائے محفل، آپ کے سامنے خطیب پاکستان موجود ہیں۔ خطاب پہلے ہو چکا، میری چند باتیں ہوں گی سادہ لہجے کے اندر انشاءاللہ۔ اگر گفتگو اچھی لگے، دل کرے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر غور کریں گے انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اسی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کو ہدایت کا پیغام دیا۔ آج کی یہ تقریب قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف متقین ہیں۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متقین کے لیے ہدایت بھی سے فرمایا ہے، جہاں دوسرے پارے میں موجود ہے کہ ھدی للناس ہے، تو پہلے پارے کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ متقین جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، مطلب ہدایت حاصل کرنے والے صرف متقین ہیں جو قرآن کی ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت تو بن کر آیا تھا سارے جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس سے ہدایت صرف متقین حاصل کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پہلے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اعدت للمتقین، جنت بھی متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت بھی متقین کو ملنی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ قرآن مجید بھی ہدایت ہے متقین کے لیے، اور جنت بھی متقین کو ملنی ہے۔ اور متقین کے اندر اتقا کون ہے، زیادہ تقوی والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات کے اندر یہ چیز بیان فرمائی کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے شعوب بنائے، ہم نے تمہارے قبائل بنائے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ آج اگر کوئی بڑی برادری کا ہے، اگر کوئی کسی برادری جو ہے مشہور برادری سے ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے جو ہے شرف کا، فضیلت کا باعث ہے، یہ صرف پہچان کا باعث ہے۔ صرف پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو ہیں مختلف قبیلے بنائے، ہماری مختلف برادریاں بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نسب وہ شرف والا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جتنے نسب ہیں وہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی جو ہے عزت کے لائق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے وہ زیادہ تقوی والا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ تقوی والا ہوگا، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ اب ذرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
اتقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری بارگاہ کے اندر اتقا ہی جو ہے اکرم ہے، زیادہ عزت کے لائق ہے۔ اور ہم نے متقین کے بارے میں اور بھی بہت ساری جو ہے آیات موجود ہیں، پڑھنے بیٹھے تو وہی آیات نہ ختم ہو، لیکن جس نتیجے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں، اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے اتقا کہا کسے ہے، کس ذات کے لیے اتقا کے لفظ آئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں 30ویں پارے کے اندر سورہ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کے لیے اتقا کا ذکر کیا ہے، اور ذرا دیکھیں اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزرتے ہیں مکہ کے اندر، اور وہاں جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں آپ کو ایمان لانے کی وجہ سے اذیت دی جاتی ہے، آپ آزمائش کا شکار ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے کافر کے جو ہے آپ غلام ہیں، امیہ بن خلف آپ کو تکالیف دیتا ہے، اذیتیں دیتا ہے۔ اب جو ہے آپ جب گزرے دیکھی یہ حالت پہلے بھی سنی ہے، معروف ہے، انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، انہیں تکالیف دی جاتی ہیں، تو آپ نے اس سے کہا کہ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر، ایک غلام پر اتنی جو ہے اذیتیں کیوں، ایک غلام کو اتنی تکلیف کیوں دیتا ہے، اللہ کا خوف کر۔ اس نے آگے سے کہا اگر جو ہے تمہیں اس کا زیادہ جو ہے اگر درد ہے تو اسے آزاد کروا دو، اسے خرید کر آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن کے اندر وہ حدیث پاک بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے اپنی مجلس کے اندر یہ فرمایا ہے، اپنی مجلس کے اندر آپ نے فرمایا کاش کوئی شخص جو ہے ابوبکر صدیق ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ کاش کوئی شخص بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی حدیث بھی موجود ہے، اور وہ فضیلت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی تمنا بھی پوری ہو جائے، اور ادھر سے اس کی طرف سے تانا بھی ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرنے کا پروگرام یہ آپ کا صرف منصوبہ بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ارادہ ہے، میں ان کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں، قربان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر میرا حصہ بھی ڈال لیجئے گا۔ اب اندازہ لگائیں یہ جو ہے وہ انداز تو نہیں میرا جو حضرت صاحب کا انداز ہے، جس طرح جو ہے اس کو میں بیان کروں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مخلوق کے اندر سب سے افضل ترین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی نیکی ہے، اس نیکی کے اندر میرا حصہ بھی شامل ہونا چاہیے، تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنی مقبول ہوگی، اس نیکی کی کیا حیثیت ہوگی۔ اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مانگے کاموں انہیں خریدتے ہیں، حضرت بلال حبشی ان کے بدلے میں آپ جو ہے ایک جو ہے طاقتور خوبصورت غلام بھی دیتے ہیں، ساتھ جو ہے رقم بھی ادا کرتے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے آزاد کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اتنا مہنگا غلام خریدا اور وہ بھی آزاد کر دیا، اس کے بدلے میں ایک جو ہے نوجوان اور خوبصورت اور ایک جو ہے اچھے جو ہے وہ طاقت والا غلام دیا بھی ہے، تو یہ انہوں نے جو کیا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کوئی احسان ان پر تھا جس کا احسان کا بدلہ انہوں نے چکایا ہوگا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیل کی یہ آیات نازل فرمائی، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ عنقریب جہنم کی آگ سے وہ جو اتقا ہے اس کو دور رکھا جائے گا۔ جہنم کی آگ سے حضرت ابوبکر صدیق ان کو یہاں اتقا فرمایا گیا، متقی نہیں بلکہ اس سے اگلا سیگا اس میں تفضیل بولا گیا، اتقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور قرآن نے فرمایا
بکر صدیق کی ذات ہے. اور فرمایا اب فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو جہنم سے دور بھی رکھا جائے گا. آپ اپنا مال کسی پر احسان کے لیے خرچ نہیں کرتے. آپ اپنا مال اللہ کی بارگاہ کے اندر پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور ان پر کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ انہوں نے چکایا ہے. آپ اندازہ تو لگاؤ, آج مجھ پر کوئی بات کرے, حضرت صاحب پر کوئی بات کرے, کاش صاحب پر کوئی بات کرے, جواب ہمیں خود دینا ہے. ہمارے لوگ دیں گے, جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں وہ دیں گے. یہاں بات سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر کی جائے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفائی پیش کرتا ہے, اتقا بھی بنواتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بنواتا ہے کہ انہوں نے اپنا مال صرف اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سے سب نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.